الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 19۔ تھوڑا سا پیچھے سے جو نا اس کا رب دیکھ لیں کہ سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا تھا حروف مقطعات سے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صداقت کو بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے شروع کی 5 آیات میں متقین کے اوصاف اور متقین کے انجام کو بیان کیا۔ تو میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ نمبر 20 تک، یہاں تک منافقین کا بیان۔ منافقین میں آپ یہ دیکھیں کہ سب چیزیں آ گئیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ اصلاح کو فساد اور فساد کو اصلاح کہتے ہیں۔ ان سے کہو کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ تو کہتے ہیں بیوقوفوں کی طرح ایمان کیسے لائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکے والا معاملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کو دے دیا، گمراہی کو اختیار کر لیا، بڑے نقصان کا سودا کیا، اور یہ سودا خسارے کا سودا ہے، اس لیے کہ ان کو طریقہ تجارت نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 مثالیں دی۔ پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو پکے منافق۔ پکے منافق کا مطلب جو ہر بات سمجھ چکا ہو، اسلام کی حقانیت سب چیزیں، لیکن بغض میں آ کر اور وہ یہ تسلیم کرتا ہوں میں نے ماننا تو ہے ہی نہیں، بندہ 100 دلائل دے دے، 1000 دلائل دے دے، میں نہیں مانتا۔ اب جو یہاں سے مثال ہے نا او کصیب، جہاں سے آج ہم پڑھیں گے، یہ مثال ہے کچے منافق۔ کچا منافق کون؟ کیا آپ نے اسلام کے فضائل، اسلام کی حقانیت بیان کرنا شروع کی تو اس کے دل میں آنے لگا مسلمان تو لگتا ہے ہو جانا چاہیے۔ پھر تھوڑا سا باہر نکلا تو اس نے کہا کون مسلمان ہوگا، مسلمان، اسلام تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، اسلام تو کوئی دین ہی نہیں ہے، مسلمان تو ہونا ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی مائل ہو جاتا دل اور کبھی کبھی پلٹ جاتا تھا۔ تھے وہ منافق لیکن کچے پکے منافق، اور پچھلے جو منافق تھے وہ کون تھے؟ پکے منافق۔ یہ میں آپ سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں کیوں دی، ایک مثال سے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہوں، میں نے آپ کو مثال دی، سمجھ میں آ گئی، میں نے کہا چلیں آگے، سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال نمبر 1، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، مثال نمبر 2۔ 2 مثالیں کیوں دی؟ تو آپ جواب میں یہ کہیں گے کہ منافقین بھی 2 طرح کے تھے، ایک پکے منافق تھے، ایک کچے منافق۔ پچھلی مثال پکے منافقین اور آنے والی مثال کچے منافقین۔ دیکھیں قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس میں کفر اور شرک کا انجام ہے نا، کہ جو بندہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا، یہ ہے نا۔ نمبر 2، کفر اور شرک سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، دھمکیاں ہیں۔ نمبر 3، اسلام کی حقانیت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ چیزیں جب آتی ہیں تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ پھر مثلا جب اسلام نہ لانے پر وعیدیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ ہم نے تو وعیدیں سنی ہی نہیں۔ بھائی سنی نہیں تو اس کا کیا مطلب؟ آپ ان وعیدوں میں شامل نہیں ہیں، آپ سنیں کہ نہ سنیں، اگر آپ کافر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی پکڑ ہوگی۔ وہ خوش ہو جاتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو سن ہی نہیں رہے۔ اب دیکھیں آپ، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے کصیب من السماء، صیب تیز بارش، آسمان سے تیز بارش، فیہ ظلمات، جس میں اندھیریاں بھی ہیں، ورعد، گرج بھی ہے، وبرق، چمک بھی ہے۔ آسمان سے تیز بارش سے مراد ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس میں کفر اور شرک کا انجام بھی ہے، اس کو ظلمات کہا۔ اس میں کفر اور شرک سے متعلق دھمکیاں بھی ہیں، اس کو رعد کا، گرج۔ اس میں اسلام کی حقانیت کے واضح دلائل بھی ہیں، اس کو کہا بجلی۔ یہ سب چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں
لیکن یہ کیا کرتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ان چیزوں کو سنتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑے گا۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یجعلون، ویسے یجعلون کا مطلب ہوتا ہے بنانا، یا آپ کہیں گے ٹھوسنا، انگلیاں ڈال لینا۔ یجعلون اصابعهم، اپنی انگلیوں کو ڈال دیتے، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے جس طرح کوئی آدمی کان بند کر لے، بہت سخت بجلی کی کڑک ہو، تیز آواز ہو، بندہ اپنے آپ کو بچا لے، تو اس طرح وہ اب سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان وعیدوں سے کان پہ انگلیاں رکھ کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ واللہ محیط بالکافرین، اپنے آپ کو بچانے کی خوش فہمی تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اللہ نے تو چاروں طرف سے ان کو کیا کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔ واللہ محیط، اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے بالکافرین، کافروں۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلیاں، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھیں اچک کے لے جائے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ دیکھیں ان کی کیا عادت تھی کہ جب ان کے سامنے اسلام کی حقانیت آتی تھی، اسلام کے واضح دلائل آتے تھے، تو ان کا دل کرتا تھا کہ مسلمان ہو جائیں، لیکن جب اسلام کے احکامات آتے تھے کہ مسلمانوں کو یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، پھر وہ سوچتے تھے یہ سب کون کرے گا، کون مسلمان ہو، کون یہ سب کام کرے۔ کلما اضاء لهم، اضاء ضوء، ضوء کہتے ہیں روشنی کو، کلما جب بھی، اضاء لهم روشنی کی جاتی تھی، روشنی ہو جاتی تھی ان کے لیے، مشوفی، مشوفی، چلتے تھے اس میں، میم شین یا مش، یہ چلنے کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں گھر سے مسجد چلتا ہوا آیا، تو آپ کہیں گے کہ جئت الی المسجد مشیا علی الاقدام، قدموں پر چلتا ہوا آیا۔ اگر آپ سواری پر سوار آئے، موٹر سائیکل پر آئے، گاڑی میں آئے، تو آپ کہیں گے جئت الی المسجد راکبا، میں سوار ہو کر آیا۔ ماشین، پیدل پیدل آیا، تو پیدل چلنا اس کو کہتے ہیں مشی، میم شین یا۔ تو کلما اضاء لهم، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی تھی، مشوفی، تو اس میں وہ چلتے تھے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا تھا، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے، یعنی کہ جب بھی ان کے سامنے اسلام کی حقانیت اور دلائل آتے تھے، وہ کہتے تھے مسلمان ہو جاؤ۔ اور جب ان کے سامنے احکامات آتے تھے کہ 5 وقت نمازی پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، کہتے تھے کہ اب یہ کون کرے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ، لے جائے، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی قوت سماعت اور ان کی قوت بینائی، اگر اللہ چاہے تو لے جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے حق کو سننا اور حق کو دیکھنے میں، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ محروم کر دے ان تمام چیزوں سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں نے آپ کو زبر زیر پیش کے حوالے سے 2 باتیں بتائی ہوئی تھیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کا تجربہ کیجئے گا قرآن کریم میں، کہ لفظ انا کے بعد ہمیشہ زبر آئے گا، لفظ انا کے بعد ہمیشہ زبر آئے گا۔ آپ کو یہاں انا کے بعد لفظ اللہ پر کیا نظر آ رہا ہے، زبر، اور علا، فی، با، ان کے بعد ہمیشہ زیر آیا، تو آپ کو کل کے آخر میں کیا نظر آ رہا ہے، زیر، کہ زبر زیر پیش کی تبدیلی نا ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے۔ لفظ اللہ کے الف پر تبدیلی نہیں ہوگی، لام پر نہیں ہوگی، ہاں پر ہوگی۔ آیت الکرسی کیسے شروع کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہو۔ اچھا بسم اللہ میں کیا پڑھتے ہیں، بسم اللہ ہی، یہاں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ان اللہ ہا، کہیں ہو، کہیں ہا، کہیں ہی، یہ اتفاقی چیز نہیں ہے کہ جہاں مرضی ہو پڑھ لیا، جہاں مرضی ہا پڑھ لیا، جہاں مرضی ہی پڑھ لیا۔ اس کے لیے کچھ قوانین، کہ کہاں پر آخر میں زیر آنا ہے، کہاں پر آخر میں زبر آنا ہے، کہاں پر آخر میں پیش آنا ہے۔
یا آپ یاد رکھیں جہاں بھی انا کا لفظ ہوگا اس کے بعد آنے والے کلمے پر ہمیشہ کیا ہوگا؟ زبر ہوگا۔ ان اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایہا الناس، جی جی دیکھیں، ولو شاء اللہ لذہب، ذہب یہ فعل ہے، لام زبر لا جب فعل کے اوپر آتا ہے تو وہ فعل میں تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے۔ تاکید کا مطلب پختگی، کہ البتہ اللہ ضرور لے جائے گا، یہ بات پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ لے جائے گا قوت سماعت اور قوت بصارت۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو۔ آپ کہیں گے اعبدوا تو نہیں ہے، کیا ہے؟ یا ایہا الناس اعبدوا، سعبدوا ہے نا، لیکن آپ کو الف نظر تو آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو حرف کو آپس میں جوڑا جائے اور بیچ میں حمزہ اگر آ جائے، وہ بیچارہ پس جاتا ہے، اس کو گرا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ حمزہ ایسے ہوتے ہیں جو قطعی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 حرف ملے یا 10 حرف ملے، میں یہاں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا، اس کو کہتے ہیں حمزہ قطعی، مضبوط حمزہ۔ اور جو حمزہ کمزور ہو، جو کہے 2 حرفوں کو جب ملایا جائے تو میں بیچ میں پس جاؤں گا، اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ اچھا، 2 جملوں کو ملاتے ہیں تو حمزہ گرتا ہے نا، ہم نے یہاں کو 2 کو اگر نہیں ملانا، یا ایہا الناس الگ پڑھ دیا، اب آگے کو ہم پیچھے کے ساتھ نہیں ملا رہے، تو آپ آئین کو، آئین پر تلفظ کر سکتے ہیں؟ آئین پر تو ساکن ہے، ساکن کا تو تلفظ ہی نہیں ہوتا، ساکن کا تلفظ نہیں ہوتا نا۔ لازمی بات ہے کہ الف پر آپ کو کوئی حرکت ڈالنی پڑے گی، تو اعبدو کہیں، اعبدو کہیں یا اعبدو کہیں، تو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اعبدو کہیں گے تو کیوں؟ اعبدو کہیں گے تو کیوں؟ اعبدو کہیں گے تو کیوں؟ کچھ بھی آپ کہیں گے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کیا ہونی چاہیے؟ وجہ ہونی چاہیے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو اعبدو بھی نہیں کہیں گے، اعبدو بھی نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ اعبدو۔ کیوں کہیں گے؟ یہ بات کی بات یہ آپ پر ادھار رہی، کبھی آپ پوچھیں گے کہ اعبدو کیوں کہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اور آگے چل جائیں گے، پھر اس کی 2-3 مثالیں جمع ہو جائیں گی نا، پھر ہم اس کا فرق بیان کریں گے کہ اعبدو ہے کہ اعبدو ہے کہ اعبدو ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ اعبدو ہے، ہم نے 2 کو ملایا نہیں، الگ الگ پڑھا، تو ہم نے لازمی حمزہ کو حرکت دینی پڑی، لیکن حمزہ کو حرکت ہم پیش والی دے رہے ہیں۔ پیش والی کیوں دے رہے ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہے بعد میں۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئیں، تو آپ کہیں گے پڑھنے کا مقصد کوئی فائدہ ہوگا تو پڑھنے کے لیے آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں میں مائک کا استعمال کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کیوں؟ کوئی مقصد، اس سے کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے سامنے ڈیسک نہیں ہے، آپ میرے سامنے ڈیسک لا کے رکھ دیں، آپ کہیں گے کہ مقصد ہے کیا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے کل آنا ہے، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے نا بھائی کیوں آنا ہے، کل کیا ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی بیان ہے، کوئی درس ہے، کوئی دعوت ہے، کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ لوگ پوچھ سکتے ہیں کیوں اللہ کی عبادت کیوں کریں، کسی اور کی عبادت کیوں نہ کریں، ہم فلاں بت کو مانتے ہیں اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے پر 5 دلائل دیے، کتنے؟ 5۔ ان 5 دلائل پر اپنا سبق ختم کرتے ہیں، اور پھر کل جو ہے نا آیت نمبر 28 تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تھوڑا تیز پڑھ کے، تاکہ ہم نے جو ابھی سبق بنایا تھا نا، کچھ لوگوں نے تو بھیج بھی دیا مجھے، حالانکہ تھا وہ آیت نمبر 28 تک، تو خیر چلیں۔
اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس اللہ کی الذی خلقکم، اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ الذی، وہ اللہ، خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا، خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا، صرف تم کو نہیں، والذین من قبلکم، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ دو سوال ہو گئے نا، کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، تو اللہ نے اس کا پہلا جواب کیا دیا؟ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ دوسرا جواب کیا دیا؟ والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا۔ اچھا تیسرا جواب آگے آ رہا ہے، اس سے پہلے بیچ میں دوسرے سوال کا جواب، عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعل، شاید کہ، تم تتقون، تقوی حاصل کر لو۔ اللہ کی عبادت اس لیے کرو تاکہ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو۔ تیسری بات، الذی، وہ اللہ، جعل، بنایا اس نے، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، رہائش کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں، اس لیے تمہیں اللہ کی عبادت کرنی۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلَ، اور اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی، بارش۔ اب کتنی وجہ ہو گئی اللہ کی عبادت کرنے کی؟ کتنے دلائل ہو گئے؟ ہاں 5 ہو گئے۔ الذی خلقکم، 1، والذین من قبلکم، 2، الذی جعل لکم الارض فراشا، 3، والسماء بناء، 4، وانزل من السماء ماء، 5۔ 5 ہو گئے۔ دیکھیں ان کو کہتے ہیں دلیل عقلی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل عقلی۔ دلیل عقلی کا مطلب انسان کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ واقعی یہ اللہ کا کام۔ ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا 1 ایکڑ کی زمین ہے، 50 ایکڑ کی زمین ہے، 100 ایکڑ کی زمین ہے، آپ نے اس پر چھت ڈالنی ہے لیکن بیچ میں ستون نہیں ہونا چاہیے۔ وہ انجینئر کہے گا یار یہ کیسے ہو سکتا، ستون کے بغیر چھت کیسے کھڑی ہو سکتی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آسمان کی چھت بغیر ستون کے کھڑی کی ہوئی ہے نا، کبھی ریپیئرنگ ہوئی اس پر؟ کبھی نہیں ہوئی۔ تو اتنی بڑی چھت بغیر ستون کے، بغیر ریپیئر ہوئی ہوئی کھڑی ہوئی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے عقل اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ یہ کام اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل عقلی، جس چیز کو عقل تسلیم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر 5 دلیلیں عقلی دی، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کیا بتا دی؟ عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا ہم پڑھ لیتے یہ، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اتارا پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ، نکالا اس کے ذریعے سے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کو، رِزْقًا لَكُمْ، جو تمہارے لیے رزق ہے، جو تمہارے لیے کیا ہے؟ رزق۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، دیکھیں انداد یہ ند کی جمع ہے، کس کی؟ ند۔ ند کہتے ہیں مماثل، مماثل کا مطلب ہوتا ہے برابر۔ اللہ کے برابر کوئی ہے؟ اس کا مطلب اللہ کا ند کوئی نہیں، ند۔ مشرکین مکہ نے تو اللہ کا مثل ایک نہیں کئی بنائے ہوئے، 360 بت بنائے ہوئے، یہ بھی اللہ جیسے اختیار رکھتا ہے، یہ بھی اللہ جیسے اختیار رکھتا ہے، یہ بھی اللہ جیسے اختیار رکھتا ہے، لائن لگی ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا تو ایک مثل نہیں ہے، تم نے تو اتنے سارے مثل بنائے ہوئے ہیں۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے لیے مثل نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو کہ یہ مثل کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جانتے تھے نا ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑے بت کو چھوڑا تھا اور گلے میں کلاڑی ڈال دی تھی،
اور لوگوں نے آ کر پوچھا کہ ان سب بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس سے پوچھ، یہ جو ان بتوں کا سردار ہے جس کے گلے میں کلاڑی ڈلی ہوئی ہے، اسی نے توڑا ہوگا، اس سے پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے یہ بولتے ہی نہیں ہے، سنتے ہی نہیں، ان سے پوچھے کیسے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارا ستیہ ناس ہے، تمہاری عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ جو جن کو یہ نہیں پتا کہ میرے برابر والے کو گرایا کس نے، اس کو تم خدا مان۔ وہ خود شرمندہ ہو گئے تھے اور سر جھکا کر انہوں نے کہا کہ آپ کو تو پتا ہے یہ بات تو کر نہیں سکتے۔ تو اس کو کہتے ہیں ند، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے لیے ند نہ بنا، وانتم تعلمون، اور تم جانتے۔ ایک دو آیتیں اور دیکھ لیں۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی ابتدا بھی تھی صداقت قرآن سے، آیت نمبر 23 جو اب آ رہی ہے یہ بھی ہے صداقت قرآن۔ لوگ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا کلام ہے یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام، یہ کہتے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ نے نازل نہیں کیا، یہ خود ساختہ کلام۔ یہ گھر میں بیٹھتے ہیں 3 4 بندے، یہ کلام بناتے ہیں، لا کے پیش کرتے ہیں، کہتے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے چیلنج کیا کہ تم اس قرآن کی طرح کوئی قرآن بنا کر لے، ان کے تو ہوش اڑ گئے کہ 30 پارے اتنا بڑا قرآن یہ کون بنا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 صورتیں لے آؤ، انہوں نے کہا 10 صورتیں کون لا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 صورت لے آؤ، انہوں نے کہا 1 صورت کون لا سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا 1 آیت لے آؤ، وہ قرآن کریم کی 1 آیت کی طرح آیت بھی نہیں لا سکتے، پورا قرآن نہیں بنا سکے، 10 صورتیں نہیں بنا سکے، 10 آیتیں نہیں بنا سکے، 1 صورت نہیں بنا سکے، 1 صورت کا 1 جملہ نہیں بنا سکے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ کلام اللہ کا کلام۔ اچھا ایک تو یہ ہے نا کہ میں نے یہ ڈیکس بنوا لی کہیں سے اور پتہ چلا کہ یہ امپورٹڈ پلائی تھی، یہ پاکستان میں امپورٹ ہی 1 مرتبہ ہوئی ہے، پھر یہ پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ اب میں کسی کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اس طرح کی تم ڈیکس بنا کے دکھا دو، تو میں اپنے چیلنج میں بڑا چوڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ کئی مارکیٹ میں یہ چیز ملے گی ہی نہیں، وہ بنائے گا کیسے؟ بنا ہی نہیں سکتا نا ایک بندہ، جب یہ چیز مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، 1 ہی مرتبہ آئی تھی وہ ساری میں نے خرید لی، اب کون بنائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا جو مٹیریل ہے، یہ الف با تا سا جیم ہا خانون سارا یہی ہے۔ کوئی باہر کی اس میں چیز نہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ 29 حروف کے علاوہ کوئی حرف نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ حروف مٹیریل تو تمہارے پاس بھی ہے۔ ایک انوکھی چیز سے قرآن بنا ہو نا، آپ علیہ السلام کے پاس ہو، مشرکین کے پاس نہ ہو، تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو مٹیریل ہی نہیں ہے، ہم بنائیں کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حروف تو تمہارے پاس ہیں، بنا کے دکھاؤ۔ پھر بھی نہیں بنا سکتے اور 1 جملہ نہیں بنا سکتے، تو پھر یہ مان لو کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ دیکھیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو کس چیز کے بارے میں، مما نزلنا علی عبدنا، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا ہمارے بندوں پر، اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندوں پر نازل کیا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارا بندہ، اس کو کہتے ہیں تشریفی نسبت۔ تشریفی نسبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو عزت دینا، کسی کو شرافت دینا۔ اللہ تعالیٰ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے، تو اس کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر اس کو نازل کیا۔ اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کوئی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، کوئی بھی ایک صورت لے آؤ، من مثلہ، اس جیسی، اور صرف تم نہیں بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، شہداء کے 2 ترجمے،
एक शुहदा का तर्जुमा मददगार, और एक शुहदा का तर्जुमा हाजिरीन मजलिस, कि जितने हाजिरीन मजलिस है ना सबको ले आओ, जितने मददगार हैं सबको ले आओ, सब बैठ जाओ, सब सर जोड़ लो, उसके बावजूद भी एक जुमला नहीं बना सकते। वदो शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा अपने हाजिरीन मजलिस को भी पुकारो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। एक आयत और देख लें, चूंकि ये इस आयत के साथ मिली हुई है। अच्छा, अब आपके जहन में क्या आ रहा है कि ये एक आयत की तरह भी आयत बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और चैलेंज किसको कर रहे हैं? अल्लाह ताला को, कि अल्लाह का कलाम नहीं है। अल्लाह फरमा रहे मेरा कलाम है, कहते नहीं है। तो ऐसा बंदा तो फिर जहन्नम के लिए तैयार हो जाए, जो अल्लाह से टक्कर लेगा। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ये काम नहीं किया, क्या काम? कि कुरान की तरह कोई आयत, कोई सूरत, कोई जुमला नहीं बना सके, अगर तुमने ये काम नहीं किया, वलन तफ़अलू, और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं, तो फत्तकुन नार, उस आग से डरो, अल्लती, वो आग, वकूदुहा, उसका ईंधन, अन्नासु वल हिजारा, लोग और पत्थर है। लोगों को उस आग में डालकर आग को भड़काया जाएगा, पत्थरों को आग में डालकर आग को भड़काया जाएगा। पत्थर कौन से? उनके बुत। देखें, किसी की इतनी मेहनत हो और आपने 50,000 रुपये का मोबाइल लिया और आप लेकर रोड पे निकले और किसी ने आकर 2 मिनट में छीन लिया, तो आपको अफसोस होगा ना कि आपने मेहनत से कमाया और आपकी मेहनत की कमाई को यूं ही लेके चला। इसी तरह मुशरिकीन मक्का सारी जिंदगी बुतों के सामने सजदा करते रहे, उनकी मिन्नतें करते रहे, उनके सामने दुआएं करते रहे। अल्लाह ताला ने उठा के जहन्नम में डाल दिया। इससे बड़ी कोई रसवाई होगी? वो कहेंगे यार हमारे खुदा को हमारे सामने उठा के जहन्नम में डाल दिया। इसलिए बुतों को जहन्नम में डाला जाएगा, वरना बुतों को जलाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इनकी तौहीन के लिए, ये तुम्हारे माबूद थे जो तुम्हारे सामने उठा के जहन्नम में डाले जाए। उइद्दत लिल काफिरीन, उइद्दत लिल काफिरीन, उइद्दत का मतलब तैयार की गई है वो आग, लिल काफिरीन, काफिरों। बस अब कल से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो आप ये समझ लें कि अभी हमारे यहाँ लाइट है, लाइट चली जाएगी ना, अभी हमें लाइट का वो नहीं है, एहसास नहीं हो रहा कि कितनी बड़ी नेमत है। जब लाइट चली जाएगी ना, तो हम कहेंगे ओहो, कितने आसानी से हम देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब लाइट आ जाए तो बंदा कहता है बिल्कुल अंधेरा था और अब कितनी रोशनी, कितना उजाला हो गया। एक बंदा एसी वाले रूम में वो निकल जाए, निकलने जब जब तक वो उस रूम में बैठा हुआ है ना, जब तक शायद उसको गर्मी लगेगी, क्या पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। लेकिन जब बाहर से अंदर आएगा ना, फिर पता चलेगा बाहर तो बड़ी गर्मी है, यहाँ तो मैं जन्नत में बैठा हुआ हूँ। तो हमेशा जब तक सामने जिद नहीं आती, जब तक चीज का एहसास नहीं होता, हम अल्लाह का शुक्र है तंदुरुस्त, हमें अपनी तंदुरुस्ती का एहसास इतना नहीं है। जब होगा जब हम किसी अस्पताल में चले जाएंगे, वहां देखेंगे लोग आईसीयू में लेटे हुए हैं, लोग बीमार हैं, बेचारों को व्हील चेयर पर जा रहा है, किसी को ऑपरेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि या अल्लाह आपने हमें सेहत दी है, सेहत तो बहुत बड़ी नेमत है। तो जब तक बीमार को नहीं देखते या बंदा खुद बीमार नहीं होता, जब तक सेहत का पता नहीं चलता, बंदा बीमार हो जाए ना और फिर वो कहे कि या अल्लाह बस पैसा वैसा तो एक तरफ गया, सबसे बड़ी नेमत तो क्या है? सेहत नेमत है। सेहत ना हो तो कुछ भी नहीं। तो हमेशा एक अरबी का मुहावरा है कि वह बिज़िद्दिहा ततबय्यनुल अशिया, वह बिज़िद्दिहा ततबय्यनुल अशिया, हमेशा जिद को सामने ला कर चीजों की हकीकत वाज़ेह होती है। दिन की कदर जब होगी जब रात देखी होगी, रात की कदर जब होगी जब दिन से हम गुजरे हों, सर्दी की कदर जब होगी जब गर्मी बहुत ज्यादा हमारे ऊपर से बीत चुकी होगी, गर्मी की कदर जब होगी जब सर्दी सता चुकी होगी। तो इस तरह जब कुफार का तस्करा आया, जहन्नम का तस्करा आया, तो साथ में ईमान वालों का तस्करा भी आएगा और जन्नत का तस्करा भी आएगा कि उनके लिए जन्नत जहन्नम है तो परेशान ना हो, अगर तुमने अच्छे अमाल किए तो जन्नत भी है। काफिरों के लिए जहन्नम है तो ईमान वालों के लिए जन्नत है।
تو ہمیشہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے سامنے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرما. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.